ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، دوبارہ کلاس میں آپ کو ویلکم ہے کہ آج ہم گرامر سیکشن پڑھنے جا رہے ہیں کہ گرامر سیکشن کے اندر آپ کو کچھ لیسنس ہیں۔ ہم نے پوئٹری سیکشن کو ختم کر لیا تھا گزشتہ لیسنس میں، تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں گرامر سیکشن۔ تو گرامر سیکشن آپ کو پورا پڑھنا ہے اس سال بھی۔ تو گرامر سیکشن کے اندر ٹوٹل 6 لیسنس ہیں، تو سارے 6 لیسنس آپ کو گرامر سیکشن سے آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ تو فرسٹ لیسن کا نام ہے الکلمۃ و اقسامھا، ورڈ اینڈ اٹس کائنڈس، اور سیکنڈ لیسن ہے المذکر والمؤنث، مسکولین اینڈ فیمینین جینڈرز، اور تھرڈ لیسن ہے المفرد والمثنی والجمع، سنگولر، ڈوئل اینڈ پلورل، اور فورتھ لیسن ہے اسماء الاشارتی، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اور ففتھ لیسن ہے الضمیر، پرونون، اور سکس لیسن ہے ادوات الاستفہام یعنی انٹروگیٹیوز۔ تو اس طرح سے یہ سارے لیسنس آپ کو پڑھنے ہوں گے۔ تو فرسٹ آف آل پہلا جو لیسن ہے وہ ہے الکلمۃ و اقسامھا، ورڈ اینڈ اٹس کائنڈس۔ تو یہ آج ہم لیسن آپ کو پڑھانے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس لیسن کے اندر کیا آپ کو دیا گیا ہے۔ تو الحروف، فرسٹ دیکھیے الحروف کسے کہتے ہیں عربک کے اندر؟ کہ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، یہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں عربک کے یا تک تسمى حروفاً، تو انہیں حروف کہا جاتا ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ہا are called Arabic letters and a group of letters is known as کلمہ۔ تو کلمے سے جانے جاتے ہیں۔ کلمہ ورڈ، الکلمۃ، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو کلمے کی یہاں پر ڈیفینیشن دی جا رہی ہے کہ الکلمۃ مجموعۃ الحروف تسمى کلمۃً۔ تو ورڈ it has 3 kinds: the noun، verb، فعل اینڈ پارٹیکل، حرف۔ تو کلمہ جو ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر بتا رہے ہیں۔ کلمہ یعنی ورڈ کو عربک میں کہتے ہیں کلمہ۔ تو کلمہ کی جو ہے 3 کائنڈس ہوتی ہیں۔ اٹ ہیز 3 کائنڈس، تو اس کی 3 کائنڈس ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو تو نون کو کہتے ہیں اسم، اور ورب کو کہتے ہیں فعل، اور پھر پارٹیکل جو ہوتا ہے تو پارٹیکل کو کہتے ہیں حرف، ٹھیک ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف یعنی نون، ورب، پارٹیکل، یہ 3 چیزیں ورڈ کی کائنڈس ہیں۔ تو ہر ایک کائنڈ کی یہاں پر ڈیفینیشن بھی دی جا رہی ہے، دیکھیں کہ الاسم هو دل على عمل معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، نحو نبیل، خدیجۃ، استیلیا، طالب، المدرس، الحاسب، الحسان، حجر۔ تو بتا رہے ہیں کہ اسم یعنی نون وہ ورڈ ہے کہ جو اپنے معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جو اپنے معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے، جیسے نبیل، خدیجہ، آسٹریلیا، طالب یعنی اسٹوڈنٹ، المدرس دا ٹیچر، الحاسب، الحسان، حجر۔ تو اس طرح سے یہاں پر الاسم دا نون is the kalima that gives a full independent meaning in itself and is not linked to time, past, present and future۔ جیسے ایگزامپلس دے رہے ہیں یہاں پر نبیل، خدیجہ، آسٹریلیا، اسٹوڈنٹ، دا ٹیچر، دا کمپیوٹر، دا ہارس، اسٹون، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا الاسم یعنی دا نون کی ڈیفینیشن، کہ نون کیا ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ اپنے معنی آپ دیتا ہے اور وہ کسی ٹائم سے لنکڈ نہیں ہوتا،
یعنی پاسٹ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور پھر ورب جو جس کو ہم عربک میں کہتے ہیں الفعل، اس کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ الفعل ہوا ما دل علی معنی فی نفسہ مقترنا باحد الازمنۃ الثلاثۃ نحو کتب یکتب اکتب لا تکتب۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کی ڈیفینیشن سمجھنے is the kalima that gives a full independent meaning in itself and it is also linked to time۔ ایگزامپل دے رہے ہیں کتبہ he wrote، یکتبو he is writing، he will write، اکتب write، لا تکتب don't write۔ تو اس طرح سے یہ ہے ورب۔ اب اس کے بعد الحرف، حرف یعنی the particle، ہوا ما دل علی معنی مع غیرہ نحو فی علی الی من۔ الحرف the particle is the kalima which has no independent meaning of its own, can only be understood after completing each either a noun or a verb to it۔ تو فی ان، علی on، الی to، من from۔ تو دیکھیں آسانی سے میں آپ کو یہ کیا ہے بتا دیتا ہوں، غور سے سنیے کہ الحروف، حروف کسے کہتے ہیں؟ الف با تا سا جیم ہا خا، جتنے بھی عربک ورڈز لیٹرز ہیں انہیں حروف کہتے ہیں۔ اور کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تو کلمہ جو ہے جو بہت سارے حروف سے مل کر، بہت سارے لیٹر سے مل کر بنتا ہے، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ یعنی ورڈ جو ہوتا ہے، کلمہ جسے ورڈ کہتے ہیں، بہت سارے لیٹر سے مل کر بنتا ہے۔ تو کلمے کی جو ہے 3 قسمیں ہوتی ہیں، کلمے کی 3 قسمیں یعنی 3 kinds ہوتی ہیں کلمے کی۔ کلمہ جسے آپ ورڈ بھی کہہ لیں، تو کلمے کی جو ہے 3 قسمیں 3 kinds ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم، عربک میں کہتے ہیں اسم، اور دوسرا ہوتا ہے فعل، اور تیسرا ہوتا ہے حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم دنون، الاسم کہتے ہیں دنون کو، عربک میں الاسم کہتے ہیں جسے آپ دنون کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے الفعل جسے آپ کہتے ہیں the verb، اور الحرف جسے آپ کہتے ہیں پارٹیکل۔ تو اس طرح سے یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں ورڈ کی۔ تو اسم کی ڈیفینیشن کیا بتائی گئی ہے؟ یعنی نون کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ میننگ دیتا ہے اور اس میں کوئی وقت نہیں پایا جاتا، اس کے اندر کوئی وقت یعنی زمانہ یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر نہیں پایا جاتا۔ جیسے نبیل ہے، فاطمہ ہے، ختیجہ ہے، آسٹریلیا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ٹیچر ہے، ہارس ہے، اسٹون ہے، اس طرح کے جو جتنے بھی نیمز ہیں، تو اس کے اندر آپ کو یہ اپنا میننگ خود انڈیپینڈنٹ دے رہا ہے، اور اس کو کسی دوسرے سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں اپنے میننگ دینے کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو کائنڈ ہے الفعل جسے کہتے ہیں the verb، یہ بھی اپنے معنی خود دیتا ہے یعنی انڈیپینڈنٹ میننگ دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹائم بھی پایا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایک زمانہ ضرور ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یا تو پاسٹ ٹینس پایا جاتا ہے یا فیوچر یا پریزنٹ ٹینس پایا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں الفعل یعنی the verb، جیسا کہ کتبہ وہ لکھا، یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، اکتب تو لکھ، لا تکتب تو مت لکھ۔ تو اس طرح سے الفعل کی یہ ڈیفینیشن تھی۔ اس کے بعد ہے الحرف۔
حرف کسے کہتے ہیں؟ پارٹیکل جو ہوتا ہے اسے حرف کہتے ہیں، جو دوسرے سے ملے بغیر اپنے میننگ انڈیپینڈنٹلی نہیں دے سکتا ہے، جیسا کہ فی کے میننگ ہے ان اگر آپ کہہ دیں تو یہ اپنے میننگ خود نہیں دیتا، اس کو جب تک کہ کسی اور ایک ورڈ سے نہیں ملا لیتے۔ اسی طرح الا، آن، الا، ٹو، من، فرام، تو اس طرح سے یہ جتنے بھی پارٹیکلس ہیں یہ خود کے میننگ دوسرے سے ملے بغیر نہیں دے سکتے۔ اور اس میں تو یہ 3 kinds آف ورڈ ہیں۔ فرسٹ ون الاسم، دا نون، سیکنڈ ون دا ورب یعنی الفعل، اور تھرڈ ون ہے دا پارٹیکل یعنی الحرف، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو آپ کے کام کی چیز یہاں پر کیا ہے۔ تو اس لیسن کے اندر آپ کو کیا چیز کی پریکٹس کرنی ہوگی؟ تو جو گرامر سیکشن ہے وہ بٹ نمبر 12 سے لے کر بٹ نمبر 16 تک جتنے بھی آپ کو بٹس ہیں، بٹ نمبر 12، 13، 14، 15 اور 16، یہ سارے بٹس آپ کو گرامر سیکشن کے سے آتے ہیں۔ تو بٹ نمبر 13 بٹ نمبر 12 میں اس لیسن سے آپ کو ایک کوشچن آ سکتا ہے۔ بٹ نمبر 12 میں اس لیسن سے آپ کو ایک کوشچن آ سکتا ہے۔ اس کوشچن کو پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں ایک مرتبہ پڑھ لینی ہوگی تاکہ وہ کوشچن سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ تو دیکھیے یہ ہے کہ آپ کو بٹ نمبر 12 میں آنے والے کوشچن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے یہ ہے دا پارٹیکل، الحرف، دا پارٹیکل۔ تو یہاں پر جتنے بھی یہ پارٹیکلز دیے گئے ہیں ان کے میننگ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ جیسا کہ فرسٹ پارٹیکل ہے فی کے میننگ ہوتے ہیں ان، اور الا کے میننگ ہوتے ہیں آن، الا کے میننگ ہے ٹو، من کا میننگ ہے فرام، حتی، ٹل، ان، اباؤٹ، لی، فار، بی، وتھ۔ تو اس طرح سے یہ جتنے بھی پارٹیکلز دیے گئے ہیں ان کے میننگ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ پھر ہم ان پارٹیکلز کو کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے فی البیتی، ان دا ہاؤس، علی المکتبی، آن دا ٹیبل، الی المسجدی، ٹو دا مسجد، من الفصلی، فرام دا کلاس، عن الاختباری، اباؤٹ دا ایگزامینیشن۔ تو اس طرح سے یہ سارے ایگزامپلس یہ ان پارٹیکلس کو ہم کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ جوڑ کر دیکھے ہیں۔ اب ان کا سینٹنس بن رہا ہے یہاں پر دیکھیے، الولد فی البیتی، the boy is in the house، فی البیتی in the house، الکتاب علی المکتبی، the book is on the table، علی المکتب on the table، ذهب المدرس الی المسجد، the teacher went to the مسجد، تو الی المسجد to the مسجد، خرج الطالب من الفصل، the student went out from the class، من الفصل from the class، قال المحاضر عن الاختباری، the lecturer said about the examination، عن الاختباری about the examination۔ تو اس طرح سے یہ جتنے بھی سینٹنس ہیں اوپر دیے گئے پرٹیکولرز اور پھر نیچے دیے گئے جو بھی سینٹنس ہیں ان کو آپ غور سے پڑھیں اور ان کا میننگ دیکھیں، تبھی آپ کو ہم آگے جو کوشچن دینے والے ہیں، جو بتانے والے ہیں بٹ نمبر 12 میں آنے والا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے آپ کو بٹ نمبر 12 میں اس لیسن سے کون سا کوشچن آ سکتا ہے، وہ ہے یہ کہ الولد ڈیش البیت،
ذهب احمد ڈیش المسجد، الحاسب ڈیش المدیر، الرجل فی ڈیش، خرج الطالب ڈیش الفصل، الکتاب ڈیش المکتب۔ تو اس طرح سے فل ان دا بلینکس ہوتے ہیں جنہیں آپ کو فل کرنا ہوتا ہے۔ تو کون سا ورڈ کہاں فل کرنا ہے، آپ کو یہ ورڈز دیے جاتے ہیں، تو جو ورڈ جہاں پر فل ہو سکتا ہے وہاں پر آپ کو فل کرنا ہوگا۔ دیکھیے الولد ڈیش البیت، تو الولد فی البیت، دا بوائے ان دا ہاؤس۔ ذهب احمد ڈیش المسجد، تو یہاں پر ڈیش میں آپ کو فل کرنا ہوگا الی۔ الحاسب ڈیش المدیر، تو یہاں پر لی فل کرنا ہوگا۔ الرجل فی ڈیش، تو یہاں پر البیت آدمی گھر میں ہے، البیت فی البیت، الرجل فی البیت۔ خرج الطالب ڈیش الفصل، الفصلی، خرج الطالب من الفصل، الکتاب ڈیش المکتب، تو یہاں پر آپ کو فل کرنا ہے اعلیٰ، الکتاب علی المکتبی، دا بک آن دا ٹیبل۔ تو اس طرح سے یہ فل ان دا بلینکس اور یہ پارٹیکولرز جو جہاں پر سوٹ کرتا ہے وہاں پر اسے فل کرنا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو آئیں گے بٹ نمبر 12 میں، تو اس کی اچھے سے آپ پریکٹس کریں گے۔ اوکے، پھر اس کے بعد ہے آپ کو اس لیسن سے آپ کو کچھ سینٹنس بٹ نمبر 16 میں آئیں گے۔ بٹ نمبر 16 میں آپ کو کچھ سینٹنس دیے جائیں گے، ان کا آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہوگا۔ ان کا آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ٹرانسلیشن کرنا ہوگا۔ آپ کو انگلش میں آپ کو کیا دیا جائے گا؟ سینٹنس دیا جائے گا، اسے آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا عربک میں۔ جیسا کہ اب اس لیسن سے آپ کو یہ 5 سینٹنس آ سکتے ہیں۔ The book is on the table، the book is on the table، تو اس سینٹنس کو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا عربک میں۔ The book، الکتاب، on the table، علی الطاولۃ۔ The principal is in the office، پرنسپل، the principal کو کہتے ہیں المدیر، in the office، فی المکتبی۔ اس کے بعد ہے the bird is on the tree، the bird is on the tree، the bird الطائر on the tree علی الشجر۔ اس کے بعد ہے the pen is in the pocket، تو the pen القلم in the pocket فی الجیب۔ اوکے، اس کے بعد ہے the flower is on the table، the flower الزہر on the tree علی الشجر۔ تو اس طرح سے یہ سینٹنس جو ہیں، ان سینٹنس کا ٹرانسلیشن آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ بٹ نمبر 16 میں آپ کو یہ سینٹنس آ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ جتنے بھی سینٹنس دیے گئے ہیں ان کا ٹرانسلیشن آپ کو پریکٹس کرنا ہوگا۔ یہ سینٹنس انگلش میں دیے جاتے ہیں، آپ کو عربک میں ان کا ٹرانسلیشن کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو غور سے دیکھیے اور پریکٹس کریے۔ تو بچوں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کا جو پورشن ہے اس کے اندر سے آپ پوئٹری، پروز اور نان ڈیٹیل یہ سارا سیکشن ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم گرامر سیکشن پڑھ رہے ہیں اور گرامر سیکشن کا یہ فرسٹ لیسن ہے۔ ہو سکتا ہے اب دھیرے دھیرے آپ کے سارے لیسنس ختم ہو جائیں، صرف 5 لیسنس آپ کے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایک بک ضرور رکھیں اپنے پاس۔ بک کے بغیر آپ اگرچہ ویڈیوز دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، تو آپ کو ضروری ہے کہ بک خریدیں اور بک خریدنے کے بعد اپنی بکس سامنے رکھیں۔ جو بھی لیسن آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسے آپ بک میں ٹیلی کریں اور پھر اس کے بعد
غور سے دیکھیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ لیسن سمجھ میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی کوشچنس بتائے جا رہے ہیں اور کوشچنس کے جو آنسر دیے جا رہے ہیں تو آنسرس کی آپ پریکٹس ضرور کریں، کہ آپ کو ہر وقت بتایا جا رہا ہے کہ لیسن پڑھانے کے بعد اس لیسن سے ریلیٹڈ کون سے کوشچنس آپ کو کون سی بٹ میں آئیں گے، تو اس لیے آپ کو اس بٹ کے پریپریشن کے لیے جو بھی کوشچنس اور اس کے آنسر دیے جا رہے ہیں غور سے پڑھیں اور ان کی پریکٹس کرتے رہیں۔ تو وقت بالکل کم ہے آپ کے پاس، اب یہ سلیبس ختم ہونے کو ہے، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ روزانہ ہر لیسن کو غور سے سنیں اور سامنے بک رکھیں اور ان کی پریکٹس ضرور کرتے رہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو سارا پورشن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ بغیر بک کے اگرچہ خالی ویڈیو کو گھورتے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ میں آپ کو بور مارنے لگے اور پھر آپ کو کوئی بات بھی سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ بک خریدیں اور بک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ویڈیو کو دیکھیں، تبھی آپ کو لیسن سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر یہ آج کا لیسن گرامر کا فرسٹ لیسن ورڈ اینڈ اٹس کائنڈز یہ ختم ہوا ہے، یعنی الکلمۃ و اقسامها، یہ آج کا لیسن ختم ہوا۔ کل ہم ایک نئے لیسن کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔